ہے ہمارے پڑوسیوں سے ہاتھ ملائیں جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. آئی تھنک اس کے بھی جو ہے وہ بہت اچھے نتائج ہیں انکلوڈنگ انڈیا میں سمجھتا ہوں. دوسرا جو اڈیالہ کے باسی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ہاتھ ملائیں, وہاں بھی معاملات کو جو ہے وہ بہتر کرنے اور وہ آپ کر سکتے ہیں. کراچی کے تاجروں کی وزیراعظم کو بھارت اور عمران خان سے بات کرنے کی تجویز. آپ نے پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں سے ہاتھ ملایا, سٹاک مارکیٹ کو بلندیوں پر پہنچایا. خواہش ہے معاشی استحکام کے لیے 2 ہاتھ اور ملائیں. بھارت سمیت پڑوسیوں اور اڈیالہ جیل کے باسی کی طرف ہاتھ بڑھائیں. یہ کام صرف آپ کر سکتے ہیں. تاجر عارف حبیب کا شہباز شریف سے مکالمہ, وزیر اعظم کا رد عمل دینے سے گریز. وزیر اعظم کی تاجر برادری سے برآمدات پر توجہ مرکوز کرنے اور 5 سال میں برآمدات دوگنی کرنے کا ہدف مقرر کرنے کی اپیل. حکومت کا کام صنعتیں چلانا نہیں پالیسی بنانا ہے. شہباز شریف نے تاجر برادری کو پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی قرار دے دیا. تاجروں کی مشاورت سے پالیسی بنانے کا اعلان. وزیر اعظم کی تاجروں کو 1 مئی کو اسلام آباد آنے کی بھی دعوت. وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم کے سامنے شکایتوں کے ڈھیر لگا دیے. وفاق سے نئی اسکیموں میں سندھ کو نظر انداز کرنے کا شکوہ. 4 سال سے صوبے کو فنڈز نہیں ملے. 7 ارب روپے ادائیگی کے باوجود 2017 سے اب تک 7 جام چورو روڈ نہیں بن پایا. کراچی سرکولر ریلوے منصوبہ شروع کرنے کی بھی درخواست. ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. شہباز شریف کا سندھ کابینہ کے اجلاس سے خطاب. شرجیل انعام میمن کے اصرار پر سندھ کو 150 بسیں دینے کا وعدہ کر لیا. گورنر سندھ کا وزیر اعظم سے انتظامی امور, امن و امان کی صورتحال اور وفاق کے ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال. مصطفیٰ کمال کی سربراہی میں MQM وفد کے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال سے ملاقات. K4 منصوبے کو بغیر کسی مزید تاخیر تیزی سے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی تجویز. گرین لینڈ منصوبہ جلد مکمل کرنے کے ساتھ کراچی سرکولر ریلوے پر کام کرنے کا آغاز کا مطالبہ. عالمی مالیاتی فنڈ کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 29 اپریل کو شیڈیول. بورڈ پاکستان کے لیے $1.1 ارب کی فنڈنگ کی منظوری دے گا. IMF مشن کی آئندہ ماہ پاکستان آمد متوقع. پاکستان کے 24ویں قرض پروگرام میں شامل ہونے پر مذاکرات ہوں گے. مختلف تعیناتیوں اور آسامیوں کی تخلیق میں وزیر اعظم کا اختیار ختم کر دیا گیا. اختیار وزیروں, مشیروں, وزراء مملکت اور سیکرٹریز کے سپرد. وفاقی کابینہ نے سفارشات کی منظوری دے دی. بطور وزیر اعظم بانی PTI نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہوا تھا. حکومتی ذرائع کا دعویٰ. سربراہ سنی اتحاد کونسل حامد رضا چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نامزد. بانی PTI نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو ہدایات جاری کر دی. اس سے قبل شیر افضل مروت کو چیئرمین PAC نامزد کیا گیا تھا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس. 6 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی خریداری کی منظوری. 40 کلو گندم کے نرخ 3900 روپے مقرر. گاڑیوں کی مینول رجسٹریشن بکس کو سمارٹ کارڈز میں منتقل کرنے کا اعلان. اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ متحدہ کا حق قرار دے دی. اخلاقی طور پر پیپلز پارٹی کو فراخ دلی کا مظاہرہ کر کے یہ عہدہ MQM کو دینا چاہیے. ویڈیو بیان میں مطالبہ. کہ الیکٹرک 484 ارب روپے کی سرمایہ کاری پلان پر نیپرا کو قائل کرنے میں ناکام ہو گئی. نیپرا نے کہ الیکٹرک کو 7 سال میں سرمایہ کاری کے لیے 392 ارب روپے کی اجازت دے دی. وزیر اعظم نے چیف کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ انوار الحق کو عہدے سے ہٹا دیا. وفاقی حکومت نے کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کو چیف کمشنر اسلام آباد تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا. خدمات حاصل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو خط لکھ دیا. گجرات کے عزیز بھٹی شہید اسپتال کی چھت گرنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سخت ایکشن. اسپتال کے MS اور بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے 3 افسر معطل کر دیے. کمشنر گجرانوالہ کی سربراہی میں 10 رکنی انکوائری کمیٹی بنا دی. 72 گھنٹے میں رپورٹ پیش کرے گی. گرل فرینڈ کا آدھا برگر کیوں کھایا؟ کراچی کے پوش علاقے میں معمولی تنازع قتل کا سبب بن گیا. SSP کے بیٹے دانیال کا اپنے دوست علی کیریو کے قتل کا اعتراف. مقتول جج کا بیٹا تھا. 8 فروری کو ڈیفنس فیب 5 میں ہونے والی واردات کی تفتیشی رپورٹ سامنے آ گئی.
خودکشی کے بعد بے ہوشی کا ڈرامہ، کراچی میں سی وی پر نوجوان کی خودکشی کے معاملے کا ڈراپ سین۔ طاہر شاہ نامی ٹیکسی ڈرائیور گھر کے قریب سے نیم بے ہوشی کی حالت میں مل گیا۔ ساحل سمندر سے بیوی کو ویڈیو کال پر خودکشی کرنے کا بتایا۔ ریسکیو اہلکار 2 دن تک سمندر میں لاش ڈھونڈتے رہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مشیر بابل خان بھیو کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ جیکب آباد میں مبینہ طور پر سابق مشیر کے زیر استعمال گاڑی سے بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد ہوا تھا، جسے ڈاکوؤں کو منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ گھوٹکی میں ڈاکوؤں کے حملے میں شہید پولیس اہلکار علی سیال کی نماز جنازہ ادا، فائرنگ کے تبادلے میں امان اللہ سندرانی نامی ڈاکو بھی مارا گیا۔ ڈاکو 2 اہلکاروں کو اغوا کر کے لے گئے۔ شکارپور میں کچے کے علاقے سے اغوا 4 افراد بازیاب کرا لیے گئے۔ ایس ایس پی عرفان سمو کی تصدیق۔ ایرانی صدر کی کراچی آمد پر مدتوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑکوں کی قسمت جاگ گئی۔ برسوں سے مرمت کی منتظر سڑکوں کی راتوں رات کارپینٹنگ کی گئی۔ کراچی میں جادوئی تبدیلی پر شہریوں کے دلچسپ تبصرے۔ مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ پاکستان میں داخل، بلوچستان میں آج سے 27 اپریل تک موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی۔ ندی نالوں میں طغیانی کے خدشات، پسنی اور دیگر ساحلی علاقوں میں ماہی گیروں کو سمندر میں جانے سے روک دیا۔ امریکہ نے غزہ میں اجتماعی قبروں کی دریافت پر اسرائیل سے جواب طلب کر لیا۔ غزہ کے 2 اسپتالوں میں اجتماعی قبروں کی دریافت کے بعد اسرائیلی حکام سے جواب چاہتے ہیں۔ امریکہ اس معاملے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کا خواہش مند ہے۔ مشیر قومی سلامتی جیک سولیون کی پریس بریفنگ۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان چوتھا T20 میچ آج کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم میں 2 سے 3 تبدیلیاں متوقع۔ محمد رضوان کی شرکت مشکوک، فخر زمان، عماد وسیم اور محمد عامر کی ٹیم میں شمولیت کا امکان۔ پاکستانی فائٹر شاہزیب ہند کی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کا شاہزیب کے لیے ملازمت اور 20 لاکھ روپے انعام کا اعلان۔ بیرون ملک تربیت اور سفری اخراجات بھی حکومت اٹھائے گی۔